نیکسٹ ٹاپک ہے اوور کوٹ. غلام عباس رائٹر. جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ عبور کر کے مال روڈ چیئرنگ کر اس کی طرف فٹ پاتھ پر چلنے لگا. سر پر سبز فلیٹ ہیٹ، گلے میں سفید گلو بند اور ایک ہاتھ میں چھڑی تھی. جاڑے کا موسم تھا اور ٹھنڈی ہوا تیز دھات کی طرح جسم سے ٹکراتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس موسمی شدت سے بے نیاز بڑے مزے سے ٹہل رہا تھا. اس کی چال میں ایک مخصوص بانک پن تھا. وہ اپنے قریب آنے والے ٹیکسی اور تانگے والوں کو شکریہ یا نہیں کے ساتھ ٹال دیتا. وہ مال روڈ کے بارونق حصے میں پہنچا تو اس کی شوخی اور بانک پن میں اضافہ ہو گیا. یکایک وہ سیٹی بجا کر رقص کی مخصوص دھن نکالنے لگا، پھر اچانک جوش میں آ کر باؤلر کی طرح گیند کرانے کی کوشش کی. لانس گارڈن کو جانے والی روڈ اس نے اختیار نہ کی. اوور کوٹ کی آستین سے رومال نکال کر چہرے کو صاف کیا. قریب ہی گھاس پر کھیلتے ہوئے بچوں کو گھورنے لگا تو وہ شرما کر بھاگ نکلے. پھر وہ ایک خالی بینچ پر رونق افروز ہوا. مال روڈ پر سائیکلوں، موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والوں کا ہجوم تھا. سڑک کے دونوں طرف دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار گرم تھا. بعض ناچار لوگ دور ہی سے تفریح گاہوں اور دکانوں میں لگے رنگا رنگ کمکوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. نوجوان سیمنٹ کی خالی بینچ پر بیٹھا ہوا اپنے سامنے سے گزرنے والے زن و مرد کے لباس کو زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی. ان میں سے ہر وضع اور ہر قسم کے لوگ تھے. بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے اور دفتروں کے بابو. زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. نوجوان کا اوور کوٹ پرانا مگر بڑھیا تھا. سلائی نہایت عمدہ تھی، کریزیں نمایاں اور سلویٹ بالکل نہیں تھی. بینچ سے اٹھ کر وہ دوبارہ مال روڈ پر چہل قدمی کرنے لگا. ایک ریستوران میں آرکسٹرا انج رہا تھا. اندر کی بجائے باہر زیادہ ہجوم تھا. ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر. نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور آگے بڑھ گیا. راستے میں وہ ایک بک اسٹال پر رکا جہاں چند رسالوں کی ورق گردانی کی اور قالین کی دکان پر پہنچا جہاں اس نے مختلف قالین دیکھے. سڑک پر چند لمحات چلنے کے بعد اس نے سڑک عبور کرنے کی کوشش کی، مگر ابھی آدھی سڑک پار کی ہوگی کہ یہ ایک لاری گولے کی طرف آئی اور اسے کچلتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی. لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی. وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا. وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا. اتنے میں کئی لوگ جمع ہو گئے. نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں. جب اسے ہسپتال میں اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بادامی رنگ کا اوور کوٹ نوجوان کے جسم پر اور سفید سلک کا مفلر گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا. آپریشن روم میں سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کا نقاب چڑھائے اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے. اس کا دھڑ ٹانگوں سے تو محروم ہو گیا تھا مگر سر کی مانگ ابھی تک بالکل نمایاں تھی. جب اس کا لباس اتارا گیا تو نرسیں حیران ہو کر ایک دوسرے کو گھورنے لگیں کیونکہ مفلر کے نیچے قمیض تک نہ تھی. وہ مفلر اس انداز سے لپیٹتا کہ سینہ دکھائی نہ دیتا تھا. اوور کوٹ کے نیچے ایک بوسیدہ اونی سویٹر تھا جس کے سوراخوں سے میلا بنیان نظر آ رہا تھا. جسم پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھیں کیونکہ وہ 2 مہینے سے نہایا نہیں تھا. بجائے پیٹی کے پتلون کو پرانی ٹائی سے باندھا ہوا تھا. پینٹ میں بھی گھٹنوں پر سوراخ تھے جو کہ اوور کوٹ کی وجہ سے نظر نہیں آتے تھے.
بوٹ اور جرابیں اتارنے پر معلوم ہوا کہ دونوں جرابوں کا رنگ مختلف اور دونوں پھٹی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ نوجوان فوت ہو چکا تھا، اور اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے مندرجہ ذیل اشیاء برآمد ہوئیں: ایک چھوٹا سا کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک ڈائری، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست اور چند اشتہار۔ بید کی چھڑی لاپتہ تھی۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ، سفید سلک کا گلو بند گلے میں لپٹے ہوئے، ہاتھ میں چھڑی لیے مال روڈ پر موٹر گشت کر رہا تھا۔ ٹیکسی اور تانگے والے اس کی جانب لپک کر آتے ہیں، وہ اسے کچل ڈالتے ہیں، اور راستے میں وہ ایک دکانوں پر بھی گیا۔